International Islamic Research Center. سلام 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 كمسك الختام عليكم وحيبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، جس اللہ نے ساری کائنات کا نظام چلایا، اس اللہ کی جتنی بھی حمد و ثنا کی جائے اتنی ہی کم ہے. ان گنت بے شمار درود و سلام آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس آقا علیہ السلام نے دن رات محنتاں کر کے ہمارے تک دین اسلام پہنچایا. سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے اسلام کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک مسلمان کی ملاقات دوسرے مسلمان سے ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو لفظ بولا جاتا ہے، جس کو اسلامی محاورے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اور پیدائش جب آدم علیہ السلام کی ہوئی تو سب سے پہلے یہی تعلیم دی گئی ہے. اور اللہ رب العزت بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور قرآن مجید کا دوسرا مقام اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو فرشتوں کی طرف سے سلام علیکم کی آوازیں آئیں گی،
اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خالدین، کہ جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، اس نے السلام علیکم کہا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے بھی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ یعنی دیکھیے اللہ رب العزت اپنے بندے کو بخشنے کے کس طرح بہانے تلاش کرتا ہے، کہ چھوٹا سا جملہ ہے، 3 لفظ ہیں، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو شخص ایک مرتبہ سلام پیش کرے تو اللہ رب العزت اسے 30 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اب السلام علیکم کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مفہوم یہ ہے، معنی اور مطلب یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہیں تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ لفظ سلام جو ہے یہ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا معنی ہے امن اور سلامتی دینے والا۔ آئیے ذرا غور کیجئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ ان اول الناس من بدأہم بالسلام، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بہترین شخص وہ ہے جو سلام میں ابتدا کرتا ہے، یعنی سب سے پہلے سلام کرنے والا اللہ رب العزت کو وہ بندہ بہت پسند ہے، بہت پیارا لگتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، بعدا کہ جو شخص سلام میں ابتدا کرتا ہے بریء من الکبر، وہ شخص تکبر سے بری ہے، یعنی پہلے سلام کرنے میں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کے دل میں کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں ہے، بالکل عاجزی ہے۔ تو السلام علیکم کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کہ کائنات میں زندگی گزارن والے لوگوں، کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک تم ایماندار نہیں ہوگے۔ فرمایا اس وقت تک تم ایماندار بھی، مومن بھی نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ کیا میں تمہیں ایسا ایک فارمولہ، ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ وہ کرنے سے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کرنا شروع کر دو گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو۔ سلام کرنے سے اللہ رب العزت تمہارے ایک دوسرے کے دلوں میں محبت اور پیار نازل فرما دے گا۔ آئیے ایک اور حدیث سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کسی نے سوال کیا کہ ای الاسلام خیر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتلائیے کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تطعم الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، وتقرئ السلام، اور سلام پیش کرنا، علی من عرفت ولمن لم تعرف، کہ اگر کسی کو تو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہر ایک کو سلام پیش کرنا۔ یعنی اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے میں کسی قسم کی تخصیص نہیں ہے کہ اگر تمہیں امیر ملے، غریب ملے، اور چاہے کوئی شخص جانتا ہے یا نہیں جانتا، فرمایا تقرئ السلام، ہر ایک کو سلام جو ہے نا پیش کرنا، یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اور آج کل ہمارا کیا طریقہ کار ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب بازار میں چلتے ہیں، جاتے ہیں، تو اگر کوئی جاننے پہچاننے والا شخص مل گیا اسے تو سلام کر دیا، اگر کوئی جانتا نہیں ہے تو اسے سلام کرتے ہی نہیں ہے۔ یا پھر جو اگر بازار میں، دکان پہ، گھر میں، کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی امیر ترین آدمی مل جائے، چودھری، اپنے علاقے کا وڈیرا کوئی مل جائے، تو اسے تو جھک جھک کر کے سلام کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی غریب مل جائے اسے دیکھ کر کے ویسے ہی چہرہ تبدیل کر لیا جاتا ہے۔ یعنی اسلام ہمیں اس چیز کا سبق قطعا نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں سبق کیا دیتا ہے؟ تقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ جو بھی تمہیں ملے ان کو سلام پیش کر دو، چاہے کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ یہ اسلام کی ایک خوبی ہے۔ آئیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روزانہ بازار میں جاتے تھے، تو کسی نے سوال کیا، پوچھا اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ بازار میں جاتے ہیں تو نہ آپ کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں اور نہ کوئی جو ہے نا چیز خریدتے ہیں، تو جاتے کس لیے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں اس لیے جاتا ہوں کہ جو بھی مجھے ملتا ہے میں اسے سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت مجھے نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پہ، ایک ایک عمل پہ مر مٹنے والے، حدیث شریف میں آتا ہے مسند احمد میں کہ اگر کوئی دو صحابی سفر کر رہے ہیں، اگر فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرٌ أَوْ حَجَرٌ، اگر درمیان میں کوئی درخت آ جاتا تو دو صحابی جو ہے نا وہ اس درخت کو کراس کر کے آگے چل کے جب دونوں ملتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ ادا کرتے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جملے کے ساتھ بھی بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور
صحیح البخاری میں مسلم شریف میں جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے، اور ایک حدیث میں 5 حقوق کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان میں سے پہلا یہ ہے یسلم علیہ اذا لقیہ، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے، ملاقات ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں زندگی گزار رہے ہیں تو مکے کے رہنے والے لوگوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت زیادہ تنگ کیا اور طرح طرح کی تکلیفیں اذیتیں پہنچائی۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم آ جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلا جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، آئیے ان کے الفاظ کیا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگ مدینہ کے گروہ در گروہ جا رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ شخص کون ہے جو مدینہ طیبہ میں آیا ہے اور لوگ اس کی زیارت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، زور و شوق سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب میں بھی گیا تو میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جب میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ اندازہ کیجئے، یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سب سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، تطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، اور واصل الارحام، اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آؤ۔ اور آقا فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، اور نماز تہجد یہ ادا کرو، تو اللہ رب العزت کیا تمہیں ان اعمال کے بدلے کیا اجر دے گا؟ فرمایا تدخلوا الجنت ربکم بالسلام، پھر اللہ رب العزت تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ سامعین محترم، ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ دیکھیے 4 عمل ہے، بالکل چھوٹے سے ہیں اور اتنے مشکل بھی نہیں ہے کہ سلام کرنا اور کھانا کھلانا اور صلہ رحمی کرنا اور نماز تہجد ادا کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ رب العزت ان اعمال کے بدلے ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے گا، یعنی اتنا بڑا اجر۔ جیسے ایک مقولہ ہے کہ عمل قلیلا اجر کثیرا، کہ عمل تو بہت کم ہے لیکن اجر یہ بہت زیادہ ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان